ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد کے آغاز میں اس چیز کا بیان ہوا تھا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی انسان کے دو طبقات کا بیان تھا. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے. اس کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ جل شانہ کے کیا انعامات تھے اس کا تذکرہ تھا. آج کی آیات میں انہی اہل ایمان کو جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انشاءاللہ جنت عطا ہوگی، اس جنت کی چند نعمتوں کا یہاں ذکر ہے. 4 طرح کی نعمتوں کا یہاں پر جنت کا ذکر ہے، بلکہ اس کے علاوہ 5-6 اور بھی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تم جب اللہ جل شانہ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو. ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اوپر والا طبقہ ہے، اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے. اور اس جنت الفردوس سے 4 نہریں نکلتی ہیں. انہی 4 نہروں کا آج قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں 4 دریاں ہیں، انہی 4 چیزوں کے جن کو بطور نہر یہاں ذکر کیا گیا. ان دریاؤں سے، سمندروں سے پھر 4 نہریں نکلتی ہیں. وہ 4 نہریں جو جنت الفردوس سے نکل رہی ہیں، جس کی ہر شخص کو تمنا بھی کرنی چاہیے. عطا کرنے والی ذات وہ ہے، دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہم آمین. اور اس جنت الفردوس کے عطا ہونے کا ایک طریقہ کہیے قرآن میں بیان ہوا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. بلکہ ایک سیکنڈ اس کو دیکھ لیں اس آیات کو. اس کے آخر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہ کیا ہے ذرا اس کو بھی سامنے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے. 18ویں پارے کا آغاز
صرف 1 منٹ میں وہ آیات دکھا دیتا ہوں، تفصیل نہیں بتا رہا، آپ خود پڑھیے گا۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، صفحہ ہے 477 477۔ یہاں لکھا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کرتے 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 جہاں وقف لازم لکھا ہے اس کے آگے لکھا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ، یعنی اوپر جو صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق دے، آپ خود پڑھیں، جو ان صفات کے حامل ہوں گے یہ لوگ وارث بنیں گے۔ کس چیز کے وارث؟ مال و دولت کے نہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس کے، اور ہم فیہا خالدون، پھر اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہی جنت الفردوس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، اس جنت الفردوس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، یہاں اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ایک نہر پانی کی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا پانی ہے اس جنت کی نعمتوں میں سے کچھ تو نہریں ہیں پانی کی، ایسا پانی من ماء غیر آسن، جو پانی سڑتا نہیں ہے۔ آسن اصل میں کہتے ہیں کسی حوض میں اگر پانی، یعنی رکا ہوا پانی کسی جگہ ٹھہرا رہے، آپ جانتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس میں بدبو پیدا، اور پانی اگر جاری ہو پھر تو نہیں ہوتی جلدی، اس میں بھی گندگی گر جائے، آلائشیں تو آ جاتی ہیں، لیکن بہت جلدی بدبودار نہیں ہوتا۔ جو پانی سڑ جاتا ہے رکھے رکھے اسے کہتے ہیں ماء آسن۔ تو من ماء غیر آسن، وہ نہریں ایسے پانی کی ہوں گی جو کبھی سڑے گا نہیں جنت میں۔ اور کچھ نہریں کیسی ہوں گی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، کچھ نہریں ایسی بھی ہوں گی، بہت سی نہریں کہ جن کا ذائقہ وہاں بالکل نہیں بدلے گا۔ یہاں تو اگر خالص دودھ بھی آپ نکالیں، ایک تو جب جانور کے تھن سے آپ نکالتے ہیں، تھن میں بھی کوئی آلائش وغیرہ لگ جاتی ہے، جو چو رہا ہے اس کے ہاتھوں کی آلائش لگ سکتی ہے، برتن کی لگ سکتی ہے، آب و ہوا فضا سے لگ سکتی ہے، تھوڑی دیر رکھا رہے پھٹ جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو مختلف صورتیں ہیں۔ اور وہ ہوگی بھی نہر، دودھ کی نہر کیسی؟ من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن کی خبر ہے، سب سے سچی خبر ہے کہ وہاں پر دودھ کی نہر ہوگی، ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، جس کا طعم اور ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ تیسری کون سی نہر؟ کچھ نہریں ایسی ہوں گی من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں۔ میں نے غالباً گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی، اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن بجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جیسے قید میں بندہ ہوتا ہے تو قید میں اپنے اختیار سے نہ موومنٹ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی چیزیں مل سکتا ہے، قید میں جو ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں چند قیودات رکھی ہیں کہ چند چیزیں ہیں، ان سے احتیاط کر لو، دنیا کی جو شراب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، چونکہ اس شراب کے اندر تو گندگی، اللہ معاف فرمائے، ہمیشہ ہی محفوظ رکھے، لیکن جو حضرات پینے والے ہیں یا جو ذائقے کو سمجھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک تو اس کا ذائقہ بڑا کڑوا، یعنی عام بندہ جو استعمال کرے تو اس کو الٹی آنے لگے، وامٹ کی کیفیت ہو۔ پھر شراب بنتی بھی آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اس کو مٹکے میں رکھ کے جب تک وہ سڑ جاتی ہے، وہ انگور کا شیرہ ہے یا جو بھی شیرہ جب سڑ جائے گا گندا ہوگا، اتنی زیادہ وہ خالص شراب ہے۔ تو گندگی بھی اس میں ہے، ذائقہ بھی بد مزہ، پھر پینے کے بعد جو ذہن کی کیفیت ہے، طبیعت کی کیفیت ہے، وہ علیحدہ۔ جنت کے اندر جو شراب ہوگی اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہ تو پینے والوں کے لیے انتہائی لذت کا باعث ہوگی، اور اس کی بھی نہر ہوگی، نہریں بلکہ انہار۔ چوتھا ذکر ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اس جنت میں شہد کی نہریں بھی ہوں گی، مصفا، ایسا شہد جو بڑا صاف کیا ہوا ہے۔ شہد میں بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں خالص شہد اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جو نکلتا کہاں سے؟ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس کے مکھی کا ایک طرح سے فضلہ ہی آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، فضلے کی اور کیفیت ہے، پیٹ سے نکل رہا ہے، اس میں بھی آلائشیں شامل ہیں، اس چھتے کے اندر کچھ موم کے اثرات بھی آ جاتے ہیں، کچھ مکھیاں اس کے اندر مر بھی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ شہد کی نہریں ایسی ہوں گی مصفا، جو بالکل صاف کیا ہوا ہوگا۔
کس کے لیے؟ آیت کا شروع کا حصہ دیکھیے، یہ مثال ہے اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جس میں چند نہریں یہ ہیں، چند نہریں یہ ہیں، چند یہ ہیں، چند یہ ہیں، اور یہ نہریں نکلتی کہاں سے ہیں؟ جنت الفردوس سے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمنا اس کی کیا کرو۔ یہ تو پینے کی چیزیں ہو گئی ساری اہل جنت کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اہل جنت کے لیے اور نعمتیں سنو، اس میں اللہ جل شانہ کی جانب سے ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے سورہ بقرہ میں غالباً اس کی الفاظ گزرے ہیں کہ وہاں پھل دیے جائیں گے متشابہ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اب وہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کی ہے بات کہ یا تو شکل ایسی ہوگی جنت کے پھلوں کی کہ انسان دیکھ کے کہے گا شاید یہ ویسے ہی پھل ہے جیسے دنیا میں دیکھا کرتا تھا، شکل و صورت بظاہر ویسی ہوگی، جب ذائقہ چکھے گا تو دنیا کے پھل کی اس کے آگے حیثیت ہی کچھ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ انسان کے ذہن میں اس کا وہم و خیال آئے، تو وہ مقام تو وہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر قسم کے پھل بھی وہاں عطا کیے جائیں گے اہل جنت کو۔ اور سنیں اس کے علاوہ سب سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ہر طرح کی مغفرت اور بخشش بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل جائے، یہ نعمتیں عطا ہوں نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو جانا ہی اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمتیں اہل جنت کو ملیں گی۔ اچھا یہاں تک تو الفاظ مکمل ہیں، آگے قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کمن ہوا خالد فی النار، یہاں پر الفاظ اصل میں محذوف ہیں، چونکہ عبارت ہم نے تو یہاں سے شروع کی ہے، عبارت پیچھے سے آ رہی چلتی ہوئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، جس کی کچھ کیفیت یہ ہے کہ یہ نہر ہوگی، یہ نہر ہوگی، یہ نہر ہوگی، ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کی جانب سے مغفرت بھی ہوگی، یہ متقی شخص یا متقی لوگ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کس کی طرح؟ خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہو، جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، اور پھر ان کے لیے تو نہریں ہیں، اس کو کیا پلایا جائے گا؟ نعوذ باللہ، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اس کو پلایا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، مَاءً حَمِيمًا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ان کی انتڑیوں کو گلا کے بالکل ختم کر کے رکھ دے، کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں، اور انسان کے اندر سے وہ آنتیں، اور لکھا ہے کتابوں میں تفسیر، آنتیں نکل جائیں گی، اللہ جل شانہ دوبارہ پیدا فرماتا۔ تو وہ جو کیفیت ہوگی بدترین، ایک وہ شخص ہے اور ایک یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں ہیں، کمن ہوا، یہ بلا آپس میں کہاں برابر ہو سکتا؟ تو کیوں نہیں سمجھتے؟ اگلی آیت جو آج آپ نے سنی ہے، اچھا اب یہ تو اہل جنت اور اہل دوزخ کا تذکرہ، ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، جس طبقے کا آغاز ہی ہوا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، جس طبقے کو ہم کہتے ہیں منافقین کا طبقہ، اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے۔ یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور بظاہر نہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے کیا توجہ سے سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور سننے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو قرآن کے الفاظ ہیں قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اہل علم سے یعنی صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی دھوکہ دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو گویا شوق کا اظہار دھوکے کے طور پہ کہ دیکھو جی ہمیں اتنا فکر ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ بات میں بھول گیا ہوں، ذرا بتانا کیا کہا۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں جو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں اور باہر آ کر بجائے اس کے کہ ان باتوں پر عمل کریں، ایک طنز کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیا بات کی ہے، تمہاری سمجھ میں آئی؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ جن کی کیفیت ہے، یہ منافقین کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے اعمال کی وجہ سے،
اور یہ مہر کیوں لگی ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے غلام ہیں۔ جہاں کوئی بات خواہش کے خلاف نظر آئی اس کا انکار کر دی، جہاں کوئی مشقت والی بات نظر آئی اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب خواہشات کی پیروی کے پیچھے انسان چل پڑے تو اس کی کیفیت تو پھر یہی ہوگی۔ منافقانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر بھی ہوتے ہیں، بظاہر کان لگا کر سنتے بھی ہیں، لیکن باہر آ کر بطور استہزاء کے کہتے ہیں ابھی کیا کہا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ ایک یہ منافق ہیں، اور اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس کے اندر بہت سے ہدایت یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو یعنی جن کو ہدایت ملی ہے، مخلص صحابہ وہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ہدن، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو ان باتوں سے اور زیادہ فرما دیتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں۔ اب آخری آیت جو آج آپ نے سنی، بلکہ دو آیتیں، آخری سے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، منافقین کا ذکر ہے، بظاہر بات سنتے بھی ہیں، اور سنی انسنی کر کے انکار بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں۔ تو یہ آخر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کب نصیحت حاصل کریں گے؟ یہ منتظر نہیں ہے مگر قیامت کے، کہ جی قیامت جب طاری ہوگی ہاں پھر نصیحت حاصل کریں گے۔ دو یہاں پر باتیں ذکر کی آگے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات تو یہ ذکر فرمائی کہ اگر قیامت کے منتظر ہیں تو فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ بذات خود قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی انگلی، اس سے اشارہ کیا، اور یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے جیسے ہر شخص کا اللہ نے اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ یہ درمیان والی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا بس آگے ہے، تقریباً اس کے برابر ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور اللہ نے قیامت کو ایسے بھیجا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اتنا سا فاصلہ ہے بس۔ یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر تھوڑی آئیں گے، وہ تو آ چکے پہلے نبی بن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو جس مقصد سے اللہ نے کائنات بنائی تھی، ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنا، وہ مقصد مکمل ہو گیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، اب تو اس کے بعد قیامت یعنی ہے۔ اور قرآن نے وہ بھی ذکر کیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر بھی ہو گیا، کیا مطلب؟ قیامت قریب آ گئی، یہ بھی قیامت کی نشانی، اور بہت سی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ کیا وہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ جی قیامت آئے گی تو پھر ہدایت لائیں گے؟ تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تو بہت سی آ چکی ہیں، اور اگر چلو قیامت آئی جائے گی تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، ان کے لیے پھر نصیحت کا کیا موقع ہوگا جب قیامت آ جائے گی؟ جب موت آئی گئی پھر نصیحت کیا ہوگی؟ نصیحت کا وقت تو اب ہے، جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک انسان اس دنیا میں ہے، جب تک دارالعمل میں ہے، اللہ کی طرف سے موقع ملا ہوا ہے، تب ہے بات۔ آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ، اس میں لفظوں میں بظاہر خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہے کہ آپ جان لیجئے کہ بے شک حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلے بھی کئی آیات اس نوعیت کی آئی ہیں، آپ سے وہاں بھی میں نے بات عرض کی تھی، اور بھی محدثین نے بہت سی اس کی باتیں نقل کی ہیں۔ عام فہم بات یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا مقصود ہے امت کو، کہ اے امتیوں تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ امت کو کیوں سنانا مقصود ہے، اسی آیت کے اگر آپ آخری لفظ دیکھیں ایک لائن کے بعد، وہاں لکھا ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے پلٹنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو یہاں جمع کا صیغہ ہے تم سب، تو خطاب بھی تم سب کو ہے کہ تم سب جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن چونکہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو یہ مراد بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،
وللمؤمنین والمؤمنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، آپ استغفار کیجئے اپنی ذات کے لیے بھی، اور استغفار فرمائیے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تقریباً، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور ربنا اغفر لی ولوالدی، اتنا نہیں وللمؤمنین، سب کو یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورہ نوح کی آخری آیت، وہاں بھی الفاظ یہی ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، وہاں یہ الفاظ ہے باقاعدہ کہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور میرے گھر میں دو داخل ہو جائے ایمان والے مردوں عورتوں میں سے سب کو بخش دے۔ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نہ صرف اپنے لیے استغفار مانگیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار مانگیں۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو ہے، لیکن امت والوں کو بھی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کے لیے استغفار مانگا کریں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، جو دعا عام طور پر ہمیں یاد کرائی جاتی ہے، اس دعا کے کبھی آپ نے الفاظ پر غور کیا ہے؟ اس میں صرف ایک لفظ ہے مردے کے لیے، باقی سب آپ کے لیے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا، زندہ، ومیتنا، یہ لفظ ہے، وشاہدنا، موجود، وغائبنا، جو ہمارے اس وقت موجود نہیں ہے، گھروں میں ہیں، انہیں بخش دے، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو، وذکرنا، ہمارے مذکر کو، وانثانا، ہماری عورتوں کو۔ مردے کے لیے تو ایک لفظ ہے میتنا، باقی تو سب اپنے لیے دعا ہے، تو سب کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی شخص، اس حدیث کا مفہوم تو ہے، اگر کوئی شخص اپنی عادت بنا لینا کہ غالباً 25 دفعہ آتا ہے اس میں، واللہ علم، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید اسی قسم کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں تصحیح ہو تو فرما دیجیے گا۔ 25 دفعہ کا ذکر ہے یا 27 دفعہ کا، کہ جو شخص صبح و شام 25 دفعہ یا 27 دفعہ یہ الفاظ پڑھ لینا، ابھی میں الفاظ عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ سب کے لیے دعا مانگے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ وہی اللہم اغفر لحینا میں وہی الفاظ ہیں کہ اللہ ہمارے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، مسلم مردوں کو، عورتوں کو، سب کی مغفرت فرما دے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ ہم جب سب کے لیے بخشش طلب کریں گے، تو حدیث کا مفہوم ہے جب آپ دوسرے کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ عطا فرما۔ یہ جو دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات، دوسروں کے لیے استغفار طلب کر رہا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما، تو جو دوسروں کے لیے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے دعا استغفار کیجئے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلبکم ومثواکم، ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ۔ کئی مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے، عام فہم مفہوم یہی ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ سے مراد ہے دنیا، اور ومثواکم سے مراد ہے تمہاری قبر، جہاں تمہیں جا کے ٹھہرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چلنے پھرنے کی جگہ سے مراد ہے ماں کا پیٹ ہے یا دنیا ہے، بال جو بھی صورت ہو، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو یا چلنے پھرنے کو اور ٹھہرنے کو اللہ تعالیٰ، اس کو کیا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تم حاضر ہوں گے، پھر تمہیں ہر چیز کے حوالے سے بتلائے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ کیا ہے مثال؟ فیہا، اس جنت میں، انہارن، چند نہریں ہیں، کس چیز کی؟ من ماء، پانی کی، غیر آسن، ایسا پانی جو سڑتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، وانہارن، اور بہت سی نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور وانہارن، بہت سی نہریں ہیں، من خمر، شراب کی،
لذت للشاربین، یہ شراب دنیا والی نہیں، وہ پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذت کا باعث۔ وانہار، اور بہت سی نہریں ہیں، من عسل، شہد کی، کیسا شہد؟ مصفا، جو بڑا صاف کیا ہوا ہے، نتھرا ہوا ہے، جنت کا شہد۔ ولہم، اور ان اہل جنت کے لیے، فیہا، اس جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل بھی ہیں، یعنی پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی نعمتیں بھی ہیں۔ اور اس سے بڑی ایک کیا ان کے لیے نعمت ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ کمن، یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس کی یہ ساری تم نے صفات سنی ہے، کمن، یہ اس شخص کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کی مانند؟ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا ہو آگ میں، وسقوا ماء، اور جسے پلایا جائے پانی، کیسا پانی؟ حمیمن، کھولتا ہوا، فقطع امعاءہم، جو کاٹ ڈالے گا اس کی آنتوں کو۔ اللہم احفظنا۔ ومنہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے، من یستمع الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر بظاہر بات سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، تو قالوا للذین اوتوا العلم، وہ اہل علم سے، یعنی صحابہ اکرام سے، ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا؟ ابھی آنفا، ابھی کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی؟ طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق کرتے ہیں، منافقانہ طور پر باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات۔ والذین اہتدوا زادہم، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہدایت پر ہیں، زادہم ہدن، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں زیادتی فرماتے ہیں، وآتاہم تقواہم، تو ان کا تقوی انہیں عطا فرماتے ہیں۔ فہل ینظرون، وہ منتظر نہیں ہیں، الا الساعہ، مگر قیامت کے، یعنی لگتا ہے قیامت ہی کے منتظر ہیں، ان تأتیہم بغتۃ، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، اور اگر اس کے منتظر ہی ہیں تو فقد جاء اشراطها، تو بے شک اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، تو کہاں ان کے لیے ہوگا جب وہ آ جائے گی ذکراہم، نصیحت، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا موقع ان کے لیے بھلا کہاں ہو۔ فعلم، آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، مانتے ہر چیز تھی، ہمیں امت کو سنانا مقصود ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم ہے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ معصوم عن الخطا ہے، وہ 70 مرتبہ سے زیادہ تو استغفار کر رہے ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ استغفار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ امت کے سامنے۔ اعوذ باللہ۔ وللمؤمنین والمؤمنات واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ استغفار کیجئے اپنی ذات کے لیے بھی اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو بھی، بلکہ ہر چیز ہی کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا ارحم الراحمین انک سمیع علیم قریب مجیب الدعوات۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبۃ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کی اور اہل جنت کی جو صفات ہم سنتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ صفات، ان پر عمل کرنے کی اور ان نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے، نفسانی خواہشات کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔